وسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے ساتھ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید العالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار سامعین کرام، آج 3 شوال المکرم ہے اور 5 شوال المکرم کو لشکر کفر مکہ المکرمہ سے 3000 مسلح افراد کی صورت میں مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوا تھا، اور جس کے نتیجے میں غزوہ احد ہوا تھا۔ اس لیے آج کی ہماری مختصر سے گفتگو غزوہ احد کے متعلق ہوگی۔ غزوہ احد تیسری سنہ ہجری کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور و معروف واقعہ ہے۔ یہ تیسری سنہ ہجری میں 15 شوال المکرم بروز ہفتے کے دن سرزمین جبل احد پر برپا ہوا۔ جبل احد مدینہ منورہ کا مشہور و معروف ایک پہاڑ ہے، جس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ھذا یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جبل احد جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، یعنی یہ پہاڑ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں کیوں داخل ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضور سے اگر پتھر پہاڑ بھی محبت کرے، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان حضور سے محبت کرے اور جنت میں داخل نہ ہو سکے؟ غزوہ احد 15 شوال المکرم کو بروز ہفتے کے دن جبل احد کے مقام پر برپا ہوا تھا۔ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو غزوہ برپا ہوا وہ غزوہ احد ہے۔ یہ تصور، یہ تاثر غلط ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان بہت سے غزوات کا وقوع اور صدور ہوا ہے، جن کی تعداد کے بارے میں مورخین کا، ائمہ کا، محدثین کا اختلاف ہے۔ کچھ نے تعداد 5 بیان کی ہے اور کچھ مورخین نے وہ تعداد 6 بیان کی ہے کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان 5 غزوات اور بھی برپا ہوئے، جن میں ایک غزوہ بنو سلیم بھی ہے، ایک غزوہ سبیق بھی ہے، ایک غزوہ ذی امر جس کو غزوہ ذی غطفان بھی کہا جاتا ہے، اس کا وقوع بھی غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان ہوا۔ ایک غزوہ بنو کین کعب بھی ہے اور ایک غزوہ الفروع بھی ہے۔ یہ متعدد غزوات ہیں جن کا وقوع اور جن کا صدور غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے واقع ہونے کی وجوہات اور اسباب کیا تھیں؟ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں چونکہ 70 کافر مارے گئے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، اور 70 کافر قیدی بنا لیے گئے تھے۔ جن کافروں کو مارا گیا تھا، قتل کیے گئے تھے جو کافر، وہ کفاران مکہ، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، بلکہ ان کے تاجدار تھے۔ بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ مکہ المکرمہ کا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کا کوئی فرد مارا نہ گیا ہو یا قیدی نہ بنا لیا گیا ہو۔ ہر گھر کو چوٹ لگی تھی، ہر گھر کو ٹھیس پہنچی تھی، ہر گھر زخمی ہوا تھا۔ اسی وجہ سے مکہ المکرمہ کا ہر گھر جو تھا وہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا، ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اور ہر شخص مکہ المکرمہ کا، خواہ وہ بڑا تھا یا چھوٹا تھا یا بچہ تھا یا بوڑھا تھا، کوئی بھی تھا، وہ آتش غیظ و غضب میں جل رہا تھا
اور مارنے اور مرنے کے لیے کیا تھا؟ بےتاب و بے قرار تھا۔ ابو سفیان کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس قدر ذلت امیز شکست ہمارے مقدر میں آ گئی، قریش مکہ کے نصیب میں آئی، وہ تو اپنے حواس ہی کھو بیٹھا۔ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ 200 افراد کا ایک دستہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے ساتھ تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا کہ میں جا کر اپنے مقتولین کا بدلہ لیتا ہوں اور انتقام لیتا ہوں۔ اور یہ اس نے نظر مان لی، قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اپنے مقتولین کا، اپنے سرداروں کا اور قریش مکہ کے افراد کا بدلہ اور انتقام نہیں لوں گا، تب تک میں گھی استعمال نہیں کروں گا، اپنے سر کے اوپر تیل نہیں لگاؤں گا، اور غسل جنابت نہیں کروں گا۔ یعنی جاہلیت کی نظر، جیسا کہ آج کل بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ غلط قسم اٹھا لیتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا لیتے ہیں، یا غلط معاملے پر قسم اٹھا لیتے ہیں، یا جھوٹی معاملے پر نظر مان لیتے ہیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو خیر اس نے 200 افراد کا ایک دستہ تیار کر کے تیزی کے ساتھ وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس نے کھانے کے لیے کچھ ستو کی بوریاں اپنے سواریوں پر اس نے لاد لی۔ چلتے چلتے جب مدینہ پاک کے قریب پہنچا، ابو سفیان 200 افراد کا دستہ ہے اور ستو کی بہت سی تعداد میں بوریاں ہیں۔ اس کے دل میں اچانک خیال آیا، اس کی آنکھیں کھلیں کہ ہمارا تو 1000 مسلح افراد غزوہ بدر میں یہ لشکر جو تھا شکست کھا چکا ہے، اور میں صرف 200 افراد لے کے آ گیا، میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں؟ میں تو خود مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا۔ اس خیال کے پیش نظر اس نے فی الفور مدینہ پاک کی طرف بڑھنے کے بجائے مدینہ پاک کے پڑوس میں ایک بستی تھی جس پر اس نے حملہ کیا، ایک صحابی کو شہید کر دیا، اور صحابی کو شہید کرنے کے بعد ایک باغ کو آگ لگا دی، اور وہاں سے تیزی کے ساتھ واپسی کی طرف بھاگا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس کا پیچھا کیا، لیکن کیونکہ یہ سر پر پاؤں رکھ کے بھاگ رہا تھا، کہیں پکڑا نہ جاؤں، کہیں مارا نہ جاؤں، کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، تو اس وجہ سے یہ بچ گیا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور واپس آتے ہوئے ابو سفیان اپنی سواریوں سے وہ جو ستو کی بوریاں تھیں بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، تاکہ رفتار میں تیزی آ جائے، بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ بوریاں بھی پھینکتا چلا آیا، اور رسول پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو اس غزوے میں پیچھا کرنے میں، غزوے میں بہت سی ستو کی بوریاں ملی، اور عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں سویق۔ کیا کہتے ہیں؟ سویق کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ سویق ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب کفاران مکہ کو، قریش مکہ کو غزوہ بدر کے بعد اپنے مقتولین پر ماتم سے کچھ فرصت و فراغت ملی، ایک روز کفاران مکہ، قریش مکہ جمع ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے، کہنے لگے ابو سفیان تو جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ہمارے بڑے بڑے تاجدار مارے گئے، اور مکہ المکرمہ کے ہر گھر کو اور ہر گھر کے ہر فرد کو ٹھیس پہنچی ہے، رنج ملا ہے، دکھ ملا ہے، اور اس کا انتقام لینا، بدلہ لینا یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اور ہم 2 درخواستیں تیرے پاس لے کے آئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان 2 کاموں کی تو طاقت رکھتا ہے، تو ہمت رکھتا ہے، تیرے پاس طاقت و بساط ہے، اور تو نے یہ ہماری 2 درخواستیں پوری کرنی ہوں گی۔ ابو سفیان نے کہا وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو تم مجھ سے پورا کرانا چاہتے ہو؟ آگے سے کفاران مکہ، قریش مکہ نے کہا ایک تو یہ ہے کہ تم ہمارے لشکر کی قیادت سنبھال لو۔ اب ہمارا چونکہ کوئی قائد نہیں بچا، کوئی وڈیرا تو باقی بچا نہیں، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، بڑے بڑے کافر مارے گئے، ہمارا کوئی لیڈر تو باقی بچا نہیں، اب تم ہمارے لیڈر بن جاؤ، ہمارے قائد بن جاؤ، ہمارے لشکر کی قیادت کو تسلیم کر لو۔ ایک، اور دوسری بات یہ ہے اس سال جتنا بھی تجارت کا نفع ہوگا وہ سارا کا سارا نفع جو ہے وہ تم متعین کر لو، اپنے پاس رکھ لو، جمع کر لو۔ کس کے لیے؟ تیاری جنگ کے لیے، تاکہ ہم اعلیٰ قسم کے ہتھیار اور اعلیٰ قسم کے اوزار جنگ جو ہیں خرید سکیں، اور ہم جو ہیں اپنا انتقام لے سکیں، اپنے وڈیروں کا ہم بدلہ لے سکیں۔ یاد رکھ لیں اہل عرب کی یہ عادت ہے اور ان کا یہ مزاج ہے کہ اور کوئی کام ہو یا نہ ہو لیکن وہ اپنے مقتول کا بدلہ ضرور لینا چاہتے ہیں۔
اپنے مقتول کے بدلے کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے کیا رہتے ہیں؟ تیار رہتے ہیں. کسی قربانی سے وہ کیا ہیں؟ وہ دریغ نہیں کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری قیادت کرنے کو بھی کیا ہوں؟ تیار ہوں. اور تمہارے اس سال جو ہوگا جتنا بھی تجارت کا نفع ہوگا وہ سارا کا سارا ہم نفع جمع کریں گے تاکہ ہم اعلیٰ قسم کے ہتھیار جنگ اور اعلیٰ قسم کے اوزار جنگ جو ہیں ہم خرید سکیں اور مسلمانوں سے ہم نبرد آزما ہو سکیں، ان کا ہم مقابلہ کر سکیں. اور مورخین کہتے ہیں اس زمانے میں جو رقم بطور چندہ بطور فنڈ جمع کی گئی تھی تجارت کے نفع کے طور پر، وہ 50 پاؤنڈ رقم تھی، جس کے ساتھ انہوں نے اعلیٰ قسم کے ہتھیار جنگ خریدے، اوزار خریدے، تیاری کی، سواریاں خریدی، کھانے پینے کا سامان لیا. ابو سفیان یاد رکھ لیں یہ اس زمانے کی جو عالم کفر کی سوچ تھی. آج 1400 سال گزر گئے، آج بھی عالم کفر کی سوچ یہی ہے. ہمارا پڑوسی انڈیا ہے، دیکھ لیجئے تیزی کے ساتھ اسلحہ جو ہے جمع کر رہا ہے، فوج دن بدن بڑھاتا چلا جا رہا ہے. امریکہ کو دیکھ لیجئے، برطانیہ کو دیکھیے، اسرائیل کو دیکھیے. عالم کفر جو ہے پورا کا پورا جو ہے تیزی کے ساتھ اسلحے کو، سامان جنگ کو دن بدن جو ہے بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور خرید رہا ہے اور جمع کر رہا ہے. کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف. کیونکہ ان کو معلوم ہے چٹانوں کے ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ، دریاؤں کے ساتھ، ہواؤں کے ساتھ، فضاؤں کے ساتھ، آندھیوں کے ساتھ ٹکرانا آسان ہے، مگر مسلمانوں سے نبرد آزما ہونا اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل کام ہے. ابھی تو ہمارا ایمان کمزور ہے، ابھی تو ہمارا ایمان کمزور ہے. عالم اسلام کے جتنے بھی حکمران ہیں بے فکر ہیں، بے پرواہ ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں. ان کو پتا ہے کہ جب بھی جنگ ہوگی تو ہمارا تو ہر شخص فوجی ہے. مسلمان تو ہر مسلمان کیا ہے؟ فوجی ہے. ان کو تو فکر و فاقہ نہیں. ابھی تو ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ہمارا ایمان پہلے اسلاف کی طرح کیا ہوتا؟ طاقتور ہوتا، مضبوط ہوتا، نہ جانے عالم کفر کی حواس باختگی کا آج عالم کیا ہوتا، ان کی پریشانی اور اضطراب و التہاب کا آج عالم کیا ہوتا. غرض ہے کہ عالم کفر جو تھا تیزی کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا تھا. تیاری کرتے کرتے بلاخر 5 شوال المکرم کو، آج 3 تاریخ ہے، 5 شوال اس مہینے کی 5 تاریخ کو لشکر کفر 3000 مسلح افراد کی صورت میں بھرپور تیاری کے ساتھ لشکر کفر مکہ المکرمہ سے روانہ ہوا. کس تاریخ کو؟ 5 تاریخ کو. اور 3000 مسلح افراد کی صورت میں بھرپور تیاری کے ساتھ، بھرپور جد و جہد کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں لشکر کفر جو ہے مکہ المکرمہ سے روانہ ہوتا ہے مدینہ المنورہ کی طرف. اور ان کے پاس 700 افراد زیرہ پوش تھے، 200 افراد گھڑ سوار تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، گھڑ سوار تھے. اور ان کے پاس 3000 اونٹ تھے. کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں تھا. اور آگے لشکر کے آگے 15-20 خواتین تھیں جو دفیں بجا بجا کر، مرثیے پڑھ پڑھ کر، گانے گا گا کر، ترانے پڑھ پڑھ کر اپنے فوجیوں کے جذبہ جنگ میں اور اضافہ کرتی چلی جا رہی تھی. ان کو جنگ کے لیے اکسا رہی تھی، ان کو جنگ کے لیے بھڑکا رہی تھی، ان کو جنگ کے لیے اور برانگیختہ کر رہی تھی. لشکر کفر جو ہے 5 شوال المکرم کو روانہ ہوتا ہے تیزی کے ساتھ. ادھر رواں دواں ہے، چلتے چلتے راستے میں مقام ابوا آ جاتا. وہ مقام جہاں رسول پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب حضور بچپن میں تھے، آقا علیہ السلام کو لے کر وہ چلی گئی تھی مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف رسول پاک علیہ السلام کے مزار اقدس کی زیارت کروانے، حضور کے والد گرامی کے مزار اقدس کی زیارت کروانے کے لیے. اور وہاں رسول پاک علیہ السلام کے ماموں بھی رہتے تھے، ننہیال پورا گھرانہ تھا. اور پھر وہاں سے جب آقا علیہ السلام کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف جا رہی تھی، راستے میں مقام ابوا پر بیمار ہو گئی تھی، علیل ہو گئی تھی. اور بلاخر وہاں آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تھا. اور اس وقت آپ کے ساتھ کون تھی؟ حضرت سیدہ ام ایمن، ایک لونڈی باندی نوکرانی بھی ساتھ تھی. اور آقا علیہ السلام کا بالکل بچپن تھا. وہیں مقام ابوا پر آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی تدفین کی گئی، قبر انور تیار کی گئی. اور آج بھی آپ کی والدہ محترمہ کا مزار اقدس مقام ابوا پر آج بھی مرجع خلائق،
لوگ آتے جاتے وہاں زیارت کرنے جاتے آتے ہیں. مقام ابوا جب آ جاتا ہے، اب لشکر کفر جب یہاں پہنچا تو ہندا نے، ابو سفیان کی زوجہ نے کہا یہ رسول پاک علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے، ان کی قبر کو کھیر دو، ان کی قبر کو کھول دو تاکہ اندر سے حضور کی والدہ محترمہ کے جسم پاک کو نکال لیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے لوگ غزوہ بدر کی طرح پھر قیدی بن گئے تو چلو ہم حضور کی والدہ محترمہ کا جسم پاک ان کو دے کر اپنے قیدی بدلے کے طور پر ہم چھڑوا لیں. ذرا دیکھیے، کافر تھی ہندا اس وقت، بعد میں تو مسلمان بن گئی نا، صحابیہ بنی، لیکن اس وقت چونکہ کافر تھی اور پورا لشکر کفر تھا. کافر بھی جانتا ہے کہ نبی کے والدین صاحب ایمان ہوتے ہیں، نبی کے والدین وصال کے بعد بھی اپنی قبروں کے اندر ان کا جسم کیا ہوتا ہے؟ سلامت ہوتا ہے. مسلمان نہ سمجھے تو مسلمان کی سوچ، مسلمان کا خیال. آج کئی مسلمان نام نے آج مسلمان شور مچاتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، کتابیں لکھ رکھی ہیں، وہ جی معاذ اللہ آقا علیہ السلام کے والدین وہ تو معاذ اللہ صاحب ایمان ہی نہیں تھے، ان کے پاس تو اسلام ہی نہیں پہنچا تھا، ایمان نہیں پہنچا. رسول پاک علیہ السلام گندے برتن میں آپ دودھ نہیں ڈالتے ہیں، گندے جسم میں اللہ پاک نے حضور کا نور ڈال دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گندے برتن میں 70 دفعہ بھی دھو لیں اس میں پھر بھی آپ دودھ ڈالتے نہیں ہیں. دودھ نور ہے مگر نور مصطفیٰ سے بنا، اور نور مصطفیٰ کو اللہ پاک نے ایک گندے برتن میں، ایک گندے جسم میں ڈال دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل سے مابرا ہے. غرض ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے والدین صاحب ایمان تھے، جنتی تھے، جنتی ہیں، جنتیوں کے سردار ہوں گے. اور یہ ابھی کچھ عرصہ قبل ہی غالباً 1980 کے آس پاس اس دہائی میں آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کی قبر انور کھولی گئی تھی، اور ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، سلامت تھا. جسم تو تر و تازہ تھا ہی، جسم کے ساتھ جو کفن تھا وہ تر و تازہ تھا، اور اس کے ساتھ جو پھول کی پتیاں اس زمانے میں ڈالی گئی تھیں وہ پھول کی پتیاں بھی تر و تازہ تھا. آقا علیہ السلام کی تو شان برا اور برا ہے. آقا علیہ السلام کی شان کا تو ہم کیا، کوئی نبی پیغمبر رسول بھی جانو پہچان نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کی شان کیا ہے. حضور کے والدین کا اتنا اونچا مقام ہے. 1400 سال گزر گئے کہ پھول کی پتیاں جو کفن کے ساتھ لگیں وہ بھی تر و تازہ تھا. الغرض جب ہندا نے یہ بات کہی، چونکہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر انور کی حفاظت کرنا تھی، تحفظ کرنا تھا، حفاظت کرنا تھی، تو اللہ پاک نے پھر کیا کیا؟ ان کے جو سنجیدہ قسم کے، جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے، ان کے ذہنوں میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی، ایسا نہ کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ بھی تم مسلمانان مدینہ وہ بھی تمہاری قبروں کو کھود ڈالیں گے اور تمہارے اسلاف کی قبروں کو نکال دیں گے، کریت دیں گے اور گرا دیں گے. خام خواہ قبرستان کا تقدس پامال ہو جائے گا اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. جب یہ بات ان کے عالم کفر کے، جو لشکر کفر کے جو سنجیدہ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے یہ بات کہی، اس سے پھر وہ لوگ باز آ گئے. آقا علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی قبر کی طرف انہوں نے بری نظر کے ساتھ پھر نہ دیکھا. غرض ہے کہ لشکر کفر تیزی کے ساتھ مکہ المکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف رواں دواں تھا. 3000 مسلح افراد ہیں، 3000 ان کے پاس اونٹ ہیں، 700 افراد زیرہ پوش ہیں، 200 افراد گھڑ سوار ہیں. آگے سے 15 20 25 عورتیں جو ہیں وہ مرثیے پڑھ رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، ترانے پڑھ رہی ہیں، اور اپنے فوجیوں کے جذبہ جہاد میں اور اضافہ کر رہی ہیں، ان کو برانگیختہ کر رہی ہیں. اور آس پاس کی جو آبادیاں ہیں، آس پاس کے جو قبائل ہیں، ان کو تیزی کے ساتھ خبر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب لشکر کفر جو ہے مسلمانان مدینہ کو ہمیشہ کے لیے مٹانے جا رہا ہے. اور مدینہ پاک کے جو یہودی تھے اور مدینہ پاک میں رہنے والے جو منافق لوگ تھے، ان کو جب خبر ہوئی وہ خوشی کے ساتھ بغلے بجانے لگے کہ اب اچھا موقع آ گیا، ہم عالم کفر کا اور لشکر کفر کا ساتھ دیں گے. انہوں نے اپنی میٹنگیں کرنا شروع کر دی. لشکر کفر 5 شوال کو چلا تھا، چلتے 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 12 شوال المکرم کو لشکر کفر جو ہے جبل احد کے دامن میں جا پہنچا. احد پہاڑ کے قریب پہنچ گیا. 12 شوال المکرم بروز بدھ کو پہنچ گیا. آقا علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ یا رسول اللہ، لشکر کفر جو ہے اتنی تعداد کے ساتھ، اتنے افراد کے ساتھ
اتنے سامان جنگ کے ساتھ، اتنی تیاری کے ساتھ یہاں پہنچ چکا. اب کیا آپ کا فرمان ہے؟ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ مدینہ پاک کے تمام راستوں پر اور مدینہ پاک کے تمام اہم ناکوں پر نگران بٹھا دیے کہ کوئی شخص جو ہے مدینہ پاک میں داخل نہ ہو سکے، اندر کی خبر وہ باہر نہ لے جا سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کی. آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی، تیاری کی جائے. بدھ کا دن یعنی 12 شوال کو تیاری کی جا رہی ہے. جمعرات کا دن آ گیا، تیاری ہوتی رہی. جمعہ کا دن آ گیا، 14 شوال المکرم کی تاریخ تھی کہ جمعے کا دن تھا. رسول پاک علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد حضور نے مہاجرین مدینہ، مہاجرین اور انصار مدینہ، ان تمام کی حضور نے میٹنگ بلا لی. اور میٹنگ میں آقا علیہ السلام نے رائے پوچھی. فرمایا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ لشکر کفر جو ہے اتنی تعداد کے ساتھ، اتنے سامان جنگ کے ساتھ ہمارے بالکل سر کے اوپر بیٹھا ہے، جبل احد کے قریب آ چکا ہے. اور جبل احد پہاڑ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. بتائیے تمہاری کیا رائے؟ اب صحابہ کرام کے 3 دھڑے بن گئے. ایک دھڑا تو خاموش رہا کہ یا رسول اللہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، ہماری کیا ہمت اور ہماری کیا مجال کہ ہم آپ سے کوئی بات کر سکیں. خاموش رہے. ایک دھڑا جو کم افراد کا تھا، جن میں بوڑھے صحابہ زیادہ تر تھے اور ساتھ منافقین بھی شامل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمارا مشورہ یہ ہے آپ ایسے کریں، باہر نکلنے کے بجائے ہم مدینہ پاک میں رہتے ہیں، دفاعی جنگ کریں گے. اگر یہ ہمارے مقابلے میں آئیں گے تو یہ گلیوں میں بازاروں میں گھومتے گھماتے رہیں گے. ان کو پتہ نہیں کہ مدینہ پاک کی گلیاں بازار کیسے ہیں. ہم ان کو یہاں گھماتے پھراتے رہیں اور بلاخر تھک ہار کے یہ لوگ واپس چلے جائیں. دفاعی صورتحال کا مشورہ دیا. حضور نے پھر فرمایا ہاں بھئی تمہاری کیا رائے؟ اکثر صحابہ نے، جن میں سے اکثر صحابہ کرام جوان تھے، اکثر صحابہ نے مشورہ دیا نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بزدلی متصور ہوگی، یہ تو بزدلی شمار ہوگی کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہیں اور لشکر کفر انتظار کرتے کرتے بلاخر ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ. ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ ہم باہر نکل کر جس مقام پر وہ پہنچ چکے ہیں ہم وہاں جا کر ان کا مقابلہ کریں. گمسان کی جنگ ہو، جو نتیجہ ہوگا اللہ تعالیٰ جو دکھائے گا دیکھ لیں گے. آقا علیہ السلام نے چونکہ دیکھا کہ اکثر کا مشورہ یہ ہے، حضور نے اکثر کے مشورے کو سراہتے ہوئے آقا علیہ السلام نے اس مشورے کو نافذ کر دیا اور گھر چلے گئے. گھر جا کر آقا علیہ السلام نے سامان جنگ کے ساتھ اپنے آپ کو لیس کیا، تلوار اٹھا لی، اپنا نیزہ اٹھا لیا، جو کچھ بھی سامان جنگ تھا آقا علیہ السلام کا جنگی، حضور نے لباس پہن لیا اور حضور واپس آ گئے. جب حضور گھر چلے گئے تھے پیچھے صحابہ کرام کا باہمی اختلاف ہوا. وہ صحابہ جو خاموش رہے تھے انہوں نے ان سے کہا جو بولتے رہے تھے بھئی تمہیں کیا ہمت تھی، تمہارے پاس کیا دانش مندی زیادہ ہے، تمہارے پاس عقل مندی ہوش مندی زیادہ ہے حضور سے؟ تم حضور کو مشورہ دیتے رہے ہو، تم خاموش نہیں ہو سکتے تھے؟ تم آقا علیہ السلام پر معاملہ چھوڑ دیتے، حضور جو چاہتے فرما لیتے. جب ان صحابہ نے ان سے جب کہا نا، انہوں نے کہا بے شک ہم سے غلطی ہوئی. جب حضور واپس آئے تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو چکے تھے یا رسول اللہ ہم نے جو کہا ہم یا رسول اللہ لفظ واپس لیتے ہیں، یا رسول اللہ جو آپ فرمائیں گے ہمیں وہ منظور ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی نبی کو، پیغمبر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اسلحہ اور سامان جنگ سے لیس ہو جانے کے بعد جنگ کیے بغیر وہ سامان جنگ کو اتار دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب چونکہ میں سامان جنگ کے ساتھ لیس ہو چکا ہوں، اب وہی ہوگا جس کا تم پہلے مشورہ دے چکے ہو. یہاں 2 باتیں بڑی قابل توجہ. ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص بڑے سے بڑے مرتبے پر بھی چلا جائے اس کو پھر بھی اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ مشورہ ضرور کر لینا چاہیے. حضور سے بڑھ کر تو کوئی مرتبے والا نہیں ہو سکتا نا. حضور مشورہ فرماتے تھے. حالانکہ تاجدار کائنات علیہ السلام کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آقا علیہ السلام مشورہ کیوں فرماتے تھے؟ تاکہ صحابہ کرام کو اطمینان قلبی ہو، ان کو بھی پتا چلے کہ ان کی بات کی بھی کوئی ویلیو وقار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی معاملے پر ایک مشورہ ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد جو چاہے ہو جائے، فیصلے کو بدلنا نہیں چاہیے تاکہ فیصلے کا وقار نہ زائل ہو جائے، فیصلے کا وقار جو ہے وہ نہ ختم ہو جائے. رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے حکم دیا، فرمایا نکلو. صحابہ کرام چل پڑے. اب جب یہ لوگ چلے اس وقت ان کی تعداد 1000 تھی. کتنی تعداد تھی؟ 1000 لوگ یہ چلے تھے.
مدینہ المنورہ سے جمعے کے دن جمعہ پڑھ لینے کے بعد یہاں سے مسجد نبوی شریف سے اپنے گھروں سے مدینہ پاک سے یہ لوگ نکلے تھے 1000 کی تعداد میں تھے لیکن جو ہی مدینہ پاک سے باہر نکلے ان سے 300 جو منافق تھے الگ ہو گئے عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں وہ کہنے لگے کیونکہ ہماری بات کو مانا نہیں گیا ہم تو بار بار کہتے رہے کہ مدینہ پاک کے اندر رہیں گے ہم دفاعی صورتحال کا کو اختیار کریں گے ہماری چونکہ بات نہیں مانی گئی ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے یاد رکھ لیں منافق کی یا منافقت کی علامت یہ ہے کہ سازگار ماحول میں ہمیشہ ساتھ رہتا اچھا ماحول ہوتا ہے پرامن صورتحال ہوتی ہے ساتھ رہتا ہے ساتھ دیتا منافق ساتھ دیتا ہے لیکن جب معاملہ مشکل آ جاتا ہے تو پریشانی آ جاتی ہے یاد رکھ لیں منافق کی علامت یہ ہوگی اس پریشانی کے ماحول میں اور پریشانی کے وقت آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ سے الگ ہو جائے گا اور ایسے الگ ہوگا جیسے اس کا کبھی آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا چنانچہ وہ 300 منافقین الگ ہو گئے اور اس میں کیوں الگ ہوئے تاکہ عالم کفر کو تسلی دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور عالم اسلام کو لشکر اسلام کو ہم ٹھیس پہنچائیں ان کے قدم ڈگمگا جائیں ان کے دلوں سے اطمینان قلبی نہ رہے لیکن اللہ رب العزت نے ان 700 افراد کے ذہنوں کے اندر قلبی اطمینان کو برقرار رکھا تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تھا حضور نے لشکر کو روک لیا لشکر کو روک کے فرمایا جو بچے ہیں واپس چلے جائیں جو بوڑھے ہیں واپس چلے جائیں جو کمزور ہیں واپس چلے جائیں جو بیمار ہیں واپس چلے جائیں کوئی واپس جانے کو تیار نہیں حضور نے خود فرمایا ابو رافع تمہارا چونکہ قد بھی چھوٹا ہے عمر بھی کم ہے واپس چلے جاؤ رو پڑے نہیں یا رسول اللہ میں تو بڑی جان ساری کے ساتھ جانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں تو اس غزوے میں آپ پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے ان کے جذبہ جہاد کو دیکھا حضور نے اجازت دے دی پھر ایک اور صحابی پر حضرت سیدنا سمورہ چھوٹے سے بچے تھے ان پر نظر پڑتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سمورہ تو ان سے بھی چھوٹا ہے تو واپس چلا جا وہ بولے یا رسول اللہ ابو رافع کو آپ نے اجازت دے رکھی ہے جبکہ جب کشتی ہوتی ہے کبڈی ہوتی ہے میں ان سے جیت جاتا ہوں آقا مجھے بھی اجازت دے دیں اب ذرا دیکھیے آقا علیہ السلام کے اطمینان قلبی مقابلے میں 3000 مسلح افراد ہیں جن کے پاس 3000 اونٹ ہیں جن کے پاس 400 لوگ جو ہیں وہ جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں 200 افراد گھڑ سوار ہیں اتنا خطرناک لشکر کے ساتھ مقابلہ ہے لیکن آقا علیہ السلام کیا ہیں بچوں کو کشتی کروا کر حضور منتخب کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس کو لے کے جاؤں کس کو نہ لے کے جاؤں حضور نے کشتی جب کروائی تو حضرت سیدنا سمورہ نے ابو رافع سے کہا بھائی ابو رافع آپ کو تو اجازت مل چکی ہے دیکھیے اگر آپ گر جائیں اور میں اگر اوپر آ گیا تو مجھے بھی جنت کی ضمانت مل سکتی ہے آقا علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ ابو رافع جو ہے نیچے گر گئے اور سمورہ اوپر آ گئے حضور نے فرمایا سمورہ بیٹا تجھے بھی کیا ہے اجازت ہے تجھے بھی کیا قرض کے بچے جو تھے ایڑیاں اٹھا کر کشتی کر کے میدان جنگ کے اندر جانا چاہ رہے تھے اور حضور کی آن پر حضور کے فرمان پر اپنی جان نچھاور کرنا چاہ رہے تھے لیکن رسول پاک علیہ السلام کی صورتحال دیکھیے اس صورتحال میں بھی آقا علیہ السلام رتی بھر بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں آج امت مسلمہ کے مغلوب ہونے کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے یہ ہے امت مسلمہ کے بچوں کے ذہنوں سے وفاداری مصطفیٰ کا جذبہ جاتا رہا جانساری مصطفیٰ کا جذبہ جاتا رہا جب تک امت مسلمہ کے بچوں کے ذہنوں کے اندر وفاداری مصطفیٰ کا جذبہ تھا امت مسلمہ غالب تھی آج اگر ہم چاہتے ہیں امت مسلمہ پھر غالب آ جائے تو پھر ان کے غالب آنے کی ایک صورت ہے اپنے بچوں کو وفادار مصطفیٰ بناؤ آپ جانتے ہیں المستطرف میں امام شہاب الدین نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ بحرین میں کچھ بچے جو تھے ہاکی اور گیند کے ساتھ کھیل رہے تھے اور پاس کو پادری بیٹھا ہوا تھا بچوں نے ہاکی کے ساتھ جب گیند کو مارا تو گیند جا کے پادری کو لگی پادری نے گیند کو پکڑ لیا بچوں نے آ کے گیند لینا چاہی پادری نے دینے سے انکار کر دیا بچوں نے بڑے منت ترلے کیے بالآخر بچوں نے تاجدار کائنات علیہ السلام کا واسطہ دیا تجھے نبی آخر الزمان کا واسطہ ہماری گیند واپس کر دے ہم تجھے دوبارہ نہیں یہاں کھیلیں گے نہیں مگر پادری نے بجائے گیند کو واپس کرنے کے حضور کی گستاخی کر ڈالی جو ہی گستاخی کی بچوں نے ہاکیاں مار کر اس پادری کا کچومر نکال دیا مار دیا
واصل جہنم کر دیا۔ امام شہاب الدین لکھتے ہیں المستطرف میں، یہ دور خلافت عمر تھا، فاروق اعظم کے دور خلافت کا یہ واقعہ ہے۔ یہاں کے عیسائی جو تھے وہ چلتے چلتے، بحرین کے عیسائی چلتے چلتے مدینہ پاک چلے گئے اور جا کے فاروق اعظم سے کہا عمر تمہاری عدل کے بڑے چرچے، ہمیں انصاف دیجیے، تمہارے مسلمان بچوں نے ہمارے ایک بہت بڑے عالم کو، پادری کو مار مار کے واصل جہنم کر دیا ہے، ہمیں انصاف فراہم کریں۔ فاروق اعظم نے ساری صورتحال سنی۔ مورخین کہتے ہیں فاروق اعظم بڑے سے بڑے ملک فتح ہو رہے تھے صبح و شام، کبھی کسی بڑے سے بڑے ملک کے فتح ہو جانے پر اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا خوش بچوں کے اس کارنامے پر ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کے نبی کو گالی دی گئی اور ان بچوں کو غصہ نہ آتا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ان کو غصہ آنا تھا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اور ساتھ آپ نے بڑا تاریخی جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا الآن غلب الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا۔ اب اسلام غالب کیسے آ گیا؟ کہ مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے یہ جذبہ کیا ہے، بیدار ہے کہ اپنے نبی کی عزت اور ناموس کا کیا ہے، ہم نے تحفظ کرنا ہے، بچاؤ کرنا ہے اور دفاع کرنا ہے۔ غرضے کے لشکر کفر جو تھا وہ 12 شوال المکرم کو جبل احد کے قریب پہنچ چکا تھا، اور لشکر اسلام جو تھا وہ 14 شوال المکرم جمعہ کے روز یہاں سے چلتا ہے، اور چلتے چلتے لشکر اسلام جو ہے ہفتے کے دن نماز فجر کے ٹائم جو ہے 15 شوال المکرم کو جبل احد کے دامن میں جا پہنچتا ہے۔ لشکر اسلام چونکہ اسی لمحے پہنچا تھا، تیاری نہ کر سکا تھا کہ ساتھ ہی جنگ کے نعرے بجنے شروع ہو گئے، اور لشکر کفر چونکہ 3 دن پہلے پہنچ چکا تھا، بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کے دن، وہ 3 دن تیاری کر چکا تھا، سستا چکا تھا، اور جنگ جیتنے کے سارے اسباب حاصل کر چکا تھا۔ لشکر اسلام صرف 700 افراد تھے، لشکر کفر کے 3000 مسلح افراد تھے، ان کے صرف 700 افراد تھے۔ لشکر کفر کے پاس 700 افراد زرہ پوش تھے، جنگی لباس پہننے والے، لوہے کا لباس پہننے والے 700 افراد، جبکہ لشکر اسلام کے صرف 700 تو افراد ٹوٹلی تھے، اور ان میں سے صرف 100 افراد زرہ پوش تھے۔ لشکر کفر کے پاس 3000 اونٹ تھے، گھوڑے 200 افراد کے پاس گھوڑے تھے، کھانے پینے کا سامان وافر مقدار میں تھا۔ لشکر اسلام کے پاس نہ سواریاں زیادہ تھیں، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ سامان جنگ تھا۔ پھر لشکر کفر کے پیچھے جبل احد پہاڑ تھا کہ پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ لشکر اسلام کے پیچھے پہاڑ نہیں تھا، پیچھے سے حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ غرض ہے کہ کئی اعتبار سے لشکر اسلام خستہ حال تھا۔ اس صورتحال میں ابھی پہنچے تھے، اذان فجر ہوئی، حضور نے جماعت کروائی، ابھی جماعت کروا کے فارغ نہ ہوئے تھے، ابھی تو آرام نہ کیا تھا، ابھی تو کھانا نہ کھایا تھا کہ ساتھ ہی لشکر کفر میں جنگ کے نعرے بجنے شروع ہو گئے، اور ان ظالموں نے لشکر اسلام کی طرف تیر برسا کر جنگ کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا، جنگ کا جب آغاز ہوا ابتداءً تو فردن لڑائی ہوئی۔ سب سے پہلے ابو عامر نامی ایک بہت بڑا راہب تھا جو حضور کے مسجد مدینہ پاک میں آنے سے پہلے مدینہ پاک میں رہتا تھا اور بہت بڑا پیر بنا ہوا تھا، اور آقا علیہ السلام کی آمد کی باتیں کرتا تھا، لوگ اس کے آس پاس رہتے تھے، اس کے لوگ بڑے مرید تھے، لیکن جب حضور مدینہ پاک میں آ گئے، لوگوں کی توجہ کا مرکز حضور بن گئے، تو لوگ ادھر جانا کم ہو گئے، تو یہاں سے پھر وہ حسد کا شکار ہو کر مکہ المکرمہ چلا گیا، اور وہاں اس نے ایک چیلوں کی جماعت تیار کر لی، اور دن رات صبح و شام آقا علیہ السلام کے خلاف وہ جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ پہلی اس کی کوئی کاوش کامیاب نہ ہوئی، غزوہ احد کی صورت میں جب لشکر کفر آیا اس کے ساتھ وہ بھی آ گیا۔ سب سے پہلے ابو عامر میدان جنگ میں آ کے کھڑا ہوا، اس نے آواز دی، مدینہ پاک والو جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب میں یہ ابو عامر کون تھا؟ بہت بڑا عالم، بہت بڑا عابد و زاہد، بہت بڑا بزرگ اس زمانے کا، اور یہ حضرت سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا حضور کے صحابی، ان کا والد تھا۔ جنگ میں آ کے کھڑا ہوا، آواز دی، جانتے ہو میں کون ہوں؟
اور حضور نے پہ اس کا نام رکھا ہوا تھا، حضور نے اس کا نام رکھا تھا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹا آدمی ہے. جھوٹے کو جھوٹا کہنا نہ جائز ہے، بدعت نہیں، سنت مصطفیٰ ہے. اس نے کہا میں کون ہوں جانتے ہو؟ آگے سے تمام صحابہ نے کہا ہم جانتے ہیں تو جھوٹا ہے، تو فاسق ہے، تو نافرمان ہے. اس نے جب یہ سنا کہ میری تو توہین ہو رہی ہے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب یہ میں بات کروں گا تو تمام لوگ مجھے چاہنے والے ہیں، میری بات کو سن کر میری طرف متوجہ ہو جائیں گے، میری طرف آ جائیں گے، حضور کے لشکر اور کم ہو جائے گا. مگر آگے سے صحابہ نے جب اس کو کہا کہ تو منافق ہے، تو جھوٹا ہے، تو غلط ہے، اس کے پھر چیلوں نے تیروں کی بارش صحابہ کرام پر کی، اور آگے سے صحابہ کرام نے بھی پتھراؤ کیا، جس سے دم دبا کے یہ بھاگ کھڑا ہوا. جب اس کی حرزہ سرائی حضرت سیدنا حنظلہ جو حضور کے صحابی ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، جب انہوں نے دیکھی آقا علیہ السلام کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ میرے والد نے، یا رسول اللہ بہت غلط کیا، بہت ہی غلط کیا، آقا مجھے اجازت دیں ابھی اپنے والد کا سر جو ہے قلم کر کے آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. آقا علیہ السلام نے اجازت نہ دی، حضور نے اجازت نہیں دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لشکر کا جو علم بردار تھا طلحہ بن ابی طلحہ، وہ بھی اپنا کیا اسے کہتے ہیں تلوار لے کر میدان جنگ کے اندر آ جاتا ہے، آواز دیتا ہے مسلمانوں تم میں سے کون ہے جو مجھے مار کر جہنم پہنچا دے، جو میرے ہاتھوں قتل ہو کر جنت پہنچ جائے؟ کوئی ہے تم میں سے ایسا؟ علی شیر خدا آگے بڑھے، تلوار کی زوردار طریقے سے ایک ضرب لگائی تو وہ شخص دھڑام گھوڑے سے نیچے گر پڑا، اور بجائے اس کو مارنے کے علی شیر خدا واپس آ گئے. صحابہ کرام نے کہا بھائی علی آپ کو اس کو مار دینا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا کیسے مارتا؟ اس کی تو شلوار پھٹ گئی تھی، وہ تو ننگا ہو گیا تھا، منت سماجت کر رہا تھا. علی جو ہے ننگے پر مظلوم پر جو ہے تلوار اٹھاتا نہیں ہے. آپ واپس آ گئے، مگر اسی ایک تلوار کی ضرب سے وہ طلحہ بن ابی طلحہ جو لشکر کا لمبردار تھا وہ واصل جہنم ہو گیا. اس کے واصل جہنم ہو جانے کے بعد اس کا ایک بھائی غصہ کھا کے آیا، غصے کے ساتھ آیا. اس نے کہا میرا بھائی تو مارا گیا بے خبری میں، مگر کوئی تم میں سے ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ آگے بڑھے، آپ نے ایک وار کے ساتھ اس کو بھی فاصلے جہنم کر دیا. لشکر کفر نے دیکھا کہ ہمارے تین بڑے بڑے سرما جو ہیں شکست کھا گئے، مارے گئے، بھاگ گئے. اگر ہم اکیلے اکیلے جاتے رہے یہ تو پورا لشکر کفر جو ہے ختم ہو جائے گا. ایسے کرتے گھمسان کی جنگ کرتے ہیں، یک بارگی ان پر حملہ کرتے ہیں. چنانچہ یک بارگی 3000 افراد جن کے پاس 3000 اونٹ ہیں، جن کے پاس 200 گھوڑے ہیں، اور ہر شخص کیا مسلح سامان جنگ کے ساتھ لیس ہے، وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر، یہ کتنے تھے؟ 700 تھے. اور 700 میں سے بھی حضور نے 650 افراد کی لائنیں بنوا لی، اور بقیہ جو 50 تھے ان کو حضور نے پیچھے کھڑا کر دیا. فرمایا تم نے ہر حال میں ادھر کھڑے رہنا ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے پہاڑ نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر کفر پیچھے سے آ جائے، اور تم نے ہر حال میں پیچھے کھڑے رہنا ہے، ہر حال میں پیچھے رہنا ہے. صرف 650 افراد تھے جو 3000 افراد کا مقابلہ کرنے والے تھے، مگر 3000 افراد ان کے سامنے جو ٹھہر نہ سکے. جب اپنے افراد کو گاجر مولیوں کی طرح کٹتے لشکر کفر نے دیکھا، ان کے قدم اکھڑ گئے اور دم دبا کے بھاگ کھڑے ہوئے. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ 600 افراد صحابہ جو ہیں یہ پیچھے پیچھے ہیں، اور آگے سے 3000 افراد کا مسلح لشکر جو ہے دم دبا کے بھاگ رہا اور آگے آگے ہے، اور صحابہ جو ہے لشکر کفر کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے ہیں. اس صورتحال کو خالد ابن ولید جو لشکر کفر کے سپہ سالار تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر تھے، اونچے پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے اور اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے، چھوٹے سے دستے کے ساتھ دیکھ رہے تھے. اور وہ یہ خیال کر رہے تھے کہیں ایسا ہو وہ جو پیچھے 50 افراد کا دستہ کھڑا ہوا ہے وہ کہیں کسی اور کام کی طرف متوجہ ہو جائے تاکہ ہم پیچھے سے حملہ کر دیں. جب یہ صورتحال ہوئی کہ لشکر کفر دم دبا کے بھاگ رہا ہے، لشکر اسلام کا پیچھا کر رہا ہے، اور اوپر سے وہ جو 50 افراد انہوں نے دیکھا کہ ہم تو جیت گئے، جنگ ختم ہو گئی، چلو مال غنیمت اٹھا لیں، جو یہ تلواریں پڑی اٹھا لیں. لشکر اسلام جو تھا وہ مال غنیمت، وہ جو 50 افراد تھے مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگ گئے. جو ہی لگے خالد ابن ولید اپنے دستے کو لے کر فی الفور پہاڑ سے نیچے اترا اور آ کر لشکر اسلام کے پیچھے سے اس نے حملہ کر دیا. زوردار طریقے سے خالد ابن ولید نے حملہ کیا. اب جب پیچھے سے حملہ ہوا صحابہ کرام پیچھے کی طرف پلٹے کہ ہمارے پیچھے سے حملہ ہو گیا. جب ادھر پیچھے پلٹے وہ جو لشکر کفر آگے بھاگ رہا تھا اس نے آگے سے حملہ کر دیا.
اب یکسر صورتحال بدل گئی. کیسے صورتحال بدلی؟ آگے سے بھی حملہ ہو رہا ہے, پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے, اور مسلمان گاجر مولیوں کی طرح کٹ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. اور 70 صحابہ کرام, اچانک 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اس صورتحال میں, انتہائی خطرناک صورتحال میں, آقا علیہ السلام جو ہیں گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں. حضور کے دندان کا کچھ حصہ شہید ہو جاتا ہے. حضور کا جو خود حضور نے پہن رکھا تھا, خود ایک ٹوپی لمبی پہن رکھی تھی, اس کے کچھ اس کی جو سائڈیں تھیں وہ آقا علیہ السلام کے رخسار کو لگی, جس سے آقا علیہ السلام کے رخسار زخمی ہو گئے. حضور کا خون نیچے گرنے لگا. حضرت سیدنا انس ابن مالک کے والد حضرت سیدنا مالک ابن سنان آگے بڑھے, اور انہوں نے آگے بڑھ کر حضور کے خون کو چوس لیا, اور حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے. غرضے کے اچانک جنگ کا نقشہ بدل گیا. 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. آقا علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ وہ بھی شہید ہو گئے, اور حضرت سیدنا حنظلہ جن کا والد ابو عامر تھا, وہ حنظلہ وہ بھی شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا حنظلہ کدھر ہے, اٹھا کے لاؤ. معلوم بتایا گیا یا رسول وہ یہاں نہیں ہے. حضور نے فرمایا ان کو تو فرشتے غسل دے رہے ہیں, جب ان کی زوجہ سے پوچھو کیا کیا گیا. ان کی زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے صبح آرڈر دیا تھا جنگ کے لیے, ان پر غسل لازم تھا, وہ جلدی کی وجہ سے غسل نہ کر سکے تھے. حضور نے فرمایا اسی وجہ سے فرشتے ان کو غسل دیے جا رہے ہیں. آقا علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا, آپ کے اعضاء کاٹ کے بکھیر دیے گئے, آپ کے کلیجے کو نکال کے چبا لیا گیا, آپ کی گردن کو کاٹ دیا گیا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی پھوپھی کے لیے, حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی وہ بھی جنگ کے اندر موجود تھیں, وہ آگے بڑھی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے. حضور نے فرمایا اے زبیر ابن عوام اپنی ماں کو روکو, تمہاری ماں اپنے بھائی کو دیکھ نہیں سکتی ہیں, حوصلہ نہیں رکھیں گی. مگر حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی تھی, وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے, میں دیکھنے کی ہمت رکھتی ہوں. آگے بڑھی, دیکھا کہ بھائی کا پیٹ جو ہے وہ پھٹا پڑا ہے, بھائی کا کلیجہ نکال لیا گیا ہے, بھائی کی گردن کاٹ دی گئی ہے, ناک کاٹ دیا گیا ہے, آنکھیں نکال لی گئی ہیں, کان کاٹ دیے گئے ہیں, تمام اعضاء کاٹ کر بکھیر دیے گئے ہیں. اس صورتحال کو دیکھ کر آسمان کو دیکھ کے آپ نے فرمایا باری تعالیٰ یہ چھوٹی سی قربانی جو ہے یہ تیری شان نہیں ہے. خواتین کا بھی غزوہ احد کے اندر بڑا اہم کردار تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا وہ بھی غزوہ احد میں, جنگ احد میں وہاں شریک تھی, مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی. آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ بھی میدان احد کے اندر کیا تھی موجود تھیں, وہ بھی مجاہدین کی پٹیاں کر رہی تھیں اور ان کو پانی پلا رہی تھیں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری ان کی والدہ محترمہ وہ بھی مجاہدین کو پانی پلا رہی تھیں, ان کا خون صاف کر رہی تھیں اور ان کی معاونت کر رہی تھی اور مدد کر رہی تھی. غرضے کے صحابہ صحابیات بچے بوڑھے ہر کوئی میدان جنگ کے اندر کیا تھا موجود تھا. مگر اسی اثنا میں جب یہ خبر پہنچی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے, آقا علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیلی. فاروق اعظم جیسی شخصیات نے, حضرت عثمان غنی جیسی شخصیات نے تلواریں پھینک دی, یہ چھوڑ کر یہ سوچ کر کہ جنگ تو لڑ رہے تھے حضور کی خاطر, یہ لڑنا یہ مرنا یہ کٹنا یہ تو مصطفیٰ کی خاطر تھا. جب حضور ہی شہید ہو گئے اب کس کی خاطر لڑنا ہے, اب کس کی خاطر مرنا ہے. اس اثنا میں یہ لوگ بیٹھ گئے. مگر بھائیو غزوہ احد میں نقصان بہت زیادہ ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. حضور کے پیارے چچا جان امیر حمزہ شہید ہو گئے, جن کا قاتل ایک واشی تھا کہ جو بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا واشی تو مسلمان ہو چکا ہے, مگر چونکہ تو میرے پیارے چچا کا قاتل ہے میرے سامنے مت بیٹھا کر. جب تو میرے سامنے آتا ہے چچا میرے حمزہ کے قتل کا منظر دوبارہ میری آنکھوں میں گھوم جاتا ہے. حضرت سیدنا واشی مسلمان ہو گئے. بعد میں مسیلمہ کذاب, حضور کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, حضرت واشی نے ان کو جا کے قتل کر دیا تھا. اور آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ حالت اسلام میں اگر میں نے سب سے بڑی شخصیت کو قتل کیا ہے, حضور کو ٹھیس پہنچائی تھی نا, مگر یہ بھی سن لو حالت اسلام میں آ جانے کے بعد میں نے کیا کیا ہے, حضور کے سب سے بڑے گستاخ کو مسیلمہ کذاب کو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے قتل کر دیا, اپنا کفارہ میں نے دے دیا. یہ دوسرا بڑا نقصان ہوا تھا. اور تیسرا بڑا نقصان یہ ہوا تھا 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے.
حضور زخمی ہو گئے، سید الشہداء شہید ہو گئے، 70 مرتبہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے اپنے پیارے چچا جان کا جنازہ پڑھایا تھا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ہر ایک صحابی کا ایک ایک مرتبہ جنازہ، مگر فرماتے میرے چچا کو پھر لے آؤ، میرے چچا کو اور دوبارہ لے آؤ، میں ان کا جنازہ دوبارہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ اور علماء کہتے ہیں اللہ ناراض ہو جائے حضور کا واسطہ استعمال کرو، حضور کا واسطہ دو، اللہ ناراض ہو جائے حضور کا توسل پیش کرو، لیکن اگر رسول پاک ناراض ہو جائیں تو پھر کس کا توسل؟ پھر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا واسطہ پیش کرو۔ آج بھی سید الشہداء کا میدان کیا ہے؟ زندہ و تابندہ ہے۔ بھائیو قابل توجہ بات، ایک آقا علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی، ایک نافرمانی ہوئی تھی نا، ایک حکمت علی ہوئی تھی نا، حضور نے فرما رکھا تھا کہ یہاں تم نے ہر حال میں ٹھہرنا ہے، یہ 50 افراد تم نے ہر حال میں ادھر رہنا ہے، یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں ہے۔ مگر اس حکم کے حکمت علی ہوئی، نافرمانی ہوئی، نتیجتاً پھر کیا ہوا؟ اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، سید الشہداء شہید ہو گئے، حضور زخمی ہو گئے، حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ ارے ہم تو دن رات نافرمانیاں کرتے ہیں، دن رات رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے منہ پھیرتے ہیں، نہ جانے ہم کتنا زیادہ نقصان اٹھاتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔